الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس وقت ہمارا وطن عزیز ایک وبائی مرض کی زد میں ہے جو کرونا وائرس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم پہلے تو دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام اہل وطن کو بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بالعموم اس مرض اور اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے، بلکہ تمام نوع بشر کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب اس قسم کے وبائی امراض حملہ آور ہوتے ہیں تو احتیاط کے تمام تقاضے مد نظر رکھنے چاہیے، بلکہ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کا امر نہ ہو۔ تو جس ذات باری تعالیٰ کے امر سے مرض متعدی ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کر لیں اور اس سے سچی دوستی اور صلح کر لیں، تو یقیناً یہ اس مرض سے حفاظت کا سب سے اہم معاملہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو 3 بار یہ دعا پڑھ لے، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی، اور شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہ دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں پناہ میں آتا ہوں، جس نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین سے نکل کر نہ آسمان سے اتر کر، اور وہ ذات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری حکومت اس تعلق سے قطعاً غافل نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اہتمام میں مصروف ہے، اور ہماری تمام اہل وطن سے یہ گزارش ہے کہ حکومت کے تمام اقدامات کی پابندی کریں اور تمام ہدایات کو اپنائیں، کیونکہ ان کی نظر ہم سے زیادہ وسیع ہے۔ ان کے پاس ہر شعبے کے تجربہ کار لوگ موجود ہیں جن کی زمینی حقائق پر نظر ہے، اور وہ تمام امور کو دیکھتے ہوئے ہدایات جاری کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ویسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے بھی کچھ احتیاطی تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو ثقیف کا وفد اسلام قبول کرنے آیا، تو ان میں ایک شخص تھا جو جذام کا مریض تھا۔ جذام کا مرض ہماری زبان میں اس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں۔ تو آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے تمام وفد کے لوگوں سے مصافحہ کر کے بیعت لی، مگر اس کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ کی بیعت ہم نے غائبانہ لے لی ہے، آپ فوراً اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ انا قد بایعناک فرجع الی اہلک، ہم نے آپ کی بیعت لے لی ہے، آپ اپنے گھر لوٹ جائیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں معلوم ہوئیں، لیکن خاص طور پہ 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جب مصلحت کا تقاضا ہو تو مصافحہ ترک کیا جا سکتا ہے، حالانکہ بیعت کا مصافحہ ملاقات کے مسافے سے زیادہ اہم ہے۔
مگر آپ نے مصافحہ کیے بغیر اس کی بیعت قبول کر لی۔ دوسرا آپ کا یہ فرمانا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس قسم کی وبا ہو اور اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو انسان کو گھر میں معصور ہو جانا چاہیے۔ تو یقیناً جو گورنمنٹ کی ہدایت ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور گھروں میں وقت گزارنے کے حوالے سے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اس کی پابندی کی جائے۔ اور یہی چیز اس مرض سے نجات کا باعث ہوگی۔ ہمارے سامنے اٹلی کی مثال ہے، وہاں یہ مرض 1-2 مریضوں سے پھوٹا اور عدم احتیاط کی بنا پر اب وہ بے قابو ہو چکا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 700-800 لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ تشویشناک صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو اس موقع پر قطعاً پریشان نہ ہوا جائے اور نہ ہی دل گرفتگی کا معاملہ ظاہر کیا جائے۔ اگر تعلق باللہ مضبوط ہو اور توبہ اور انابت کا راستہ اپنا لیا جائے اور اپنی حکومت کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی خیر ہمارے ہم رکاب ہوگی اور یہ سلامتی اور عافیت کا راستہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی تو اہل وطن کے لیے ایک بشارت سے کم نہیں کہ ہماری حکومت نے فوج طلب کر لی۔ وہ فوج جو ہمارا فخر ہے اور ہمارا مان ہے، جب بھی ایسی کسی موقع پر فوج آ جاتی ہے یک گونا ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ماحول پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کی جدوجہد اور ہمارا ہر طرح کا تعاون اس مرض کے مقابلہ کے لیے کافی ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو خوب استعمال کیا جائے اور ظاہری احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر سچا تعلق اور سچا توکل اختیار کیا جائے، اور پھر دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ظاہری حالات اور اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی روشنی میں اپنے نصب العین کا تعین کیا جائے اور پرہیز علاج سے بہتر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے امور مل کر اس مرض کے مقابلے کو آسان بنا دیں گے۔ میں اپنے اہل وطن کو توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی ہمدردی، غم گساری، مواسات اور تعاون کی نصیحت بھی کروں گا۔ یہ موقع یقیناً باہمی تعاون کا ہے، اور یہ تعاون یقیناً ایک بہترین صدقہ قرار پائے گا، اور صدقہ بیماریوں کو ٹالنے کا سب سے بہترین حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں اور اپنے امراض کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ اتنی قوت ہے صدقہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب، کہ صدقہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے، اس کے مقابلے میں کرونا کا عذاب کچھ بھی نہیں۔ تو صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ امراض اور یہ وبائی چیزیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو تعلق باللہ، توبہ اور استغفار اور صدقہ کا راستہ، اور پھر جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے اسے اختیار کرنے کا راستہ، اپنی فوج سے تعاون کا راستہ، یقیناً یہ سب مل کر اس مرض کے مقابلہ
کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.